الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الله تبارك وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب اللهم نزل نصرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اشرح لي صدري. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شجاعت، بہادری، استقامت، استقلال، جوانمردی، حوصلہ مندی اور تمام اعلیٰ خوبیوں کے جو حامل اور عامل ہیں وہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کہ انبیاء کی جماعت بشر ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود معصوم عن الخطا ہے، اور انسانوں میں سے اگر کوئی طبقہ، کوئی جماعت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ انبیاء کی جماعت ہے. اور جماعت انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وہ اولو العزم من الرسل، کہ یہ میرے رسولوں میں سے اولو العزم ہیں، بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر. تقریباً جتنے انبیاء، جتنے رسولوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ سارے کے سارے ہی اولو العزم پیغمبروں کی لسٹ میں. تو اولو العزم پیغمبروں کا حوصلہ اور ہمت، ان کی شجاعت اور بہادری یہ سب سے زیادہ ہے. پھر اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی میرے اور آپ کے پیارے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمدہ خوبیوں کے اوصاف کے مرقع اور جامع ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشجع الناس حدیث میں آیا ہے، یعنی تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ شجاع اور بہادر اور سب سے زیادہ صبر اور تحمل اور بردباری والے تھے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ شجاعت اور بہادری اور راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں استقامت اور استقلال کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ صفات کیسے آئیں گی؟ انہی کے متعلق اسی جواب کو جاننے کے لیے آج جمعے کا خطبہ ہے۔ دیکھیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے جو فرمانبردار ہیں وہ سب سے بڑھ کر شجاع اور بہادر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمیشہ مادی وسائل کی کمی رہی، ظاہری وسائل کی بھی کمی رہی، دنیا کی کوئی دولت یا کوئی وسائل نہیں تھے۔ اور پھر حضور کے بعد خلفائے راشدین جو تھے، چاروں خلیفہ، ان کے ابتدائی زمانے میں بھی ظاہری اور باطنی مادی وسائل کم رہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرت سے اور فتح سے نوازا۔ اس کے علاوہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآنی جو قصے بیان کیے گئے ہیں، تو قرآن کے بیان کیے ہوئے قصوں میں ہمیشہ اہل ایمان کے پاس وسائل کی کمی رہی ہے، پھر بھی حق پر قائم رہنے والی تھوڑی سی جماعت کو اللہ نے غلبہ اور فتح نصیب فرمایا۔ آپ سیرت نبوی کا مطالعہ فرمائیں، آپ تاریخ اسلام کو اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں۔ ہمیشہ مسلمان فاتحین جو ہیں، مسلمان مجاہدین کے پاس وسائل کی، ڈالروں کی، دولت کی، اسلحے کی اور مدد و نصرت کی ظاہری طور پہ کمی رہی، قلت رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد کو دین کے لیے جاری رکھا، انہوں نے اپنی کوشش کو جاری رکھا، تو اس جدوجہد اور مکمل کوشش کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب فرما دیا۔ حق کو باطل پر غالب کرنے کی حکمت بیان کی اللہ نے قرآن میں۔ سورہ بقرہ کی 251 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا، اگر اللہ مسلمانوں کو غلبہ نہ دیتے، کافروں کی قوت کو اعتدال پہ نہ رکھتے، تو یقیناً لفسدت الارض، زمین فساد میں چلی جاتی، زمین برباد ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ جہاں کوئی کافر اٹھتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک قلیل جماعت کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کے غرور کو توڑ دیتے ہیں۔ آج دیکھیں، اسرائیل کا ایک غرور اور تکبر تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس وہ ٹیکنالوجیاں ہیں کہ پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، میرے پاس ایٹم بم ہیں، میرے پاس فوجیں ہیں۔ تو چند مجاہدین اٹھے جنہوں نے اٹھ کے اس کی ساری ٹیکنالوجی کو ڈھیر کر دیا، اور ابھی 2-4 سال پہلے ہی ہم نے ایک منظر دیکھا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ اور کفریہ اور دجالی طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور 60 کے قریب ممالک اکٹھے ہو کر ایک ایسے ملک کی غیر مرتب فوج کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جن کے پاس خوراک بھی نہیں ہے، بغیر اسلحہ بھی نہیں ہے،
کوئی دنیا کا ملک ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ملک کے ارد گرد کے جتنے مسلمان بارڈر ہیں وہ بھی ان کے لیے اور ان کی مدد کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اور ہمارا ملک ان کی مدد کرنے کی بجائے امریکہ اور یورپ اور جاری طاقتوں کی سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے، ان طاقتوں کی جو ہے فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا کہ اب بحری بیڑے آگے ہیں، سمندروں میں کھڑے ہیں، فضاؤں پر ان کے جہاز لہرا رہے ہیں اور پوری دنیا پر بظاہر ان کا قبضہ ہے۔ اب کون سی طاقت ہے جو ان کو بچائے گی؟ سارے تبصرہ نگار، سارے تجزیہ نگار یہی تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن 20-22 سال کی اس محنت اور جدوجہد اور کوشش کہ بھائی دستور ہمارا قرآن پاک ہے، قرآن و سنت ہماری راہ ہے اور یہی ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، انہی کو ہم نے لاگو کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جدوجہد کی، محنت جاری رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، ہماری نسل کو خود ہماری آنکھوں سے دکھایا کہ آخری وقت جو آخری ان کے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، پوری دنیا کے سامنے وہ ان سے راستے مانگ رہے تھے کہ ہم سے بات کرو اور ہماری فوجیں تمہارے ملک افغانستان سے نکل جائیں تو ہمیں راستے دو۔ یہ ہوتی ہے خدا کی طاقت۔ اگر اس کو قرآن مجید کے قصوں میں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ مدد فرمائی، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی مثال اس وقت اور کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ آیا تھا، اس نے عراق کو بھی تباہ و برباد کر دیا، لیبیا کو بھی تباہ و برباد کر دیا، پوری دنیا میں فتنے ڈال رہا تھا۔ اللہ نے اس چھوٹی سی طاقت کو ایسے کھڑا کیا کہ واپس جا کے اپنی دلوں میں گھس گئی۔ تو اس آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں تو فساد مچ جاتا۔ اللہ نے ان جہانوں کو بنایا ہے تو وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ ان جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ شجاعت اور بہادری، کہ ہمارے نبی بھی اشجع الناس تھے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ تو اسلام اور فاتحین اسلام کی تاریخ اگر پڑھیں تو تاریخ پڑھنے سے اسلام کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام اور دین کی نعمت ہے یہ کس قدر مشکلات سے ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج امت اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکی۔ آج ہم اس سے غافل نظر آ رہے ہیں، اور حفاظت تو دور کی بات، اس کو لاگو کرنا تو دور کی بات، اسلام کے بعض احکام کو ہم پسند بھی نہیں کرتے۔ تو یہ شجاعت اور بہادری، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیسے آتی ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ جس قدر زیادہ ہوگی اسی کے مطابق شجاعت بھی آئے گی اور استقلال بھی آئے گی۔ اگر ایمان کمزور ہے اور خشیت الہی کم ہے تو لازمی طور پر بزدلی پیدا ہوگی اور دشمن کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، دو پیغمبروں کو ان کے وقت کے سب سے جابر حکمران فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر ان کو دعوت توحید پیش کریں، جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ زیادتی کرے گا، سرکشی سے کام لے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ کی 46 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ نے کہا لا تخافا، تم دونوں پیغمبر ڈرو نہیں،
اننی معکما، پہلی بات بے شک پکی بات یہ ہے کہ میں خدا تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع، دوسری بات یہ کہ میں سن رہا ہوں جو کچھ وہ کہیں گے۔ وارا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی آدمی کو کسی دشمن کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے وہ تو میری جان لے لیں گے، وہ تو سخت لوگ ہیں۔ تو ملک کا وزیر اعظم، یہ بڑا آدمی، اس کو یقین دلاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا ملک ہے اور میری حکومتیں تمہاری ساتھ ہیں، میری فوج تمہارے ساتھ ہے، میں تمہاری ہر بات کو دیکھ بھی رہا ہوں، سن رہا ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا۔ جو اس دشمن سے، میرے دشمن سے بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ تین چیزیں کہیں، اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں۔ تو اس کو بتاؤ کہ تم رب نہیں ہو، رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھ موسیٰ کو پیدا کیا، اور جب تم بچوں کو قتل کر رہے تھے اللہ نے تیرے ہاتھ سے بچا کر تیرے محل میں میری پرورش کی۔ 90,000 بچوں کو تو نے قتل کیا، نجومیوں نے تجھے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والے ہے جو بڑا ہو کے تیری سلطنت کو ختم کرے گا، تو نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ان سالوں میں جتنے لڑکے پیدا ہو رہے تھے تو نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے مجھے انہی سالوں میں پیدا کیا، اور پھر خالی پیدا نہیں کیا، اللہ نے میری والدہ کے دل میں ڈالا کہ اس کو آپ صندوق میں ڈال کے سمندر کے حوالے کر دیں، دریا کے حوالے کر دیں۔ دریا کی موجیں مجھے اٹھا اٹھا کے تیرے محل کے پاس لے گئی، اور تیری بیوی اٹھا کے لے آئی، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اسے اپنی اولاد بنائیں گے، اور اللہ نے مجھے شاہی محل کے اندر تیری سرپرستی میں اللہ نے تیرے گھر کے اندر تجھ سے ہی میری پرورش کروائی، وہ رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا اے اللہ وہ تو بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا زیادتی کرنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا قال لا تخافا اے موسیٰ، اے ہارون، اے میرے پیغمبرو خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو عقیدہ توحید اور ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو اسی مضبوطی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، پھر وہ مکالمہ ہوا جو قرآن مجید میں سورہ شعراء کے اندر پورے 2-3 رکوع ہیں کہ فرعون نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کرتے کرتے پورا مکالمہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اور یہ کس وجہ سے تھا کہ یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ان کے اندر مضبوطی آئی اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد گھبرائے نہیں، خوف دل میں محسوس نہیں کیا، بلکہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی اور سمندر کے قریب پہنچے، سامنے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار تھا، ایسی خوفناک صورتحال کہ جب آپ اپنے دشمن سے نکل کے جا رہے ہوں اور سامنے بھی دشمن آ جائے، سامنے بھی گھاٹی آ جائے اور دشمن بھی سر پہ پہنچ جائے، تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں کیا خوف ہوتا ہے۔ اب جب یہ حالت ہوئی تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، فرعون کے پاس تو ہم تھے، وہ ظلم کر رہا تھا، ہم اس کے کام کاج کرتے تھے، 2 ٹکڑے روٹی کے ہمیں مل جاتے، آپ نے ہمیں ان سے آزادی دلائی اور دلانے کا وعدہ کیا، ہم آپ کے ساتھ چلے آئے، وہ دیکھیں فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں اور آگے سمندر ہے، دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی سورہ شعراء کی آیت نمبر 62 ہے، فرمایا قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا،
اب اتنا یقین موسیٰ علیہ السلام کو کس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کے جل شانہ کے اوپر ایمان تھا، عقیدہ توحید تھا۔ اب انسان کے اندر بہادری کب آتی ہے؟ جب یہ عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ آج ہمارے عقیدے متزلزل ہو گئے ہیں، اور ذرا سی بیماری آتی ہے تو ہم جا کے پتھروں کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، فلاں مزار کے اوپر جا کے ہم جو ہے ان سے جا کے حاجتیں مانگ رہے ہیں، پتھر رگڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے خدا سے عقیدہ چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ اپنی زندگی میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ہم نے اللہ سے کب کتنا وقت گزر چکا ہے کہ ہاتھ پھیلا کے اپنی حاجتیں مانگی، کتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ ہم نے سنجیدگی کے ساتھ سجدے کر کے رو رو کر اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور جب عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات کا ڈر اور اللہ کی ذات سے امید پختہ ہو جاتی ہے، پھر نظر ہٹ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ شجاع اور بہادری، اس کا سبب کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور دوسرا تعلق باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق۔ یہ شجاعت اور بہادری کا دوسرا بڑا بنیادی سبب۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، گمان مضبوط ہو گیا۔ اب خود حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، مجھ سے جیسا وہ گمان کرتا ہے میں اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو انسان کا گمان اللہ پر مضبوط ہو جائے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو جائے، اور تمام کاموں میں مددگار ہونے کا تصور دل میں بیٹھ جائے کہ ہر کام میں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ فوجیں، یہ طاقتیں، یہ عہدے، یہ وزارتیں، یہ فلاں کی سفارشیں، یہ مال و دولت، یہ میرے کام نہیں بنانے والا، اللہ کا تعلق اور اللہ کی مددگاری میرا کام بنانے والا۔ اور جتنا اس میں آدمی مضبوط ہوگا اتنے ہی انسان کے اندر بہادری پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ اکیلا ابراہیم تنے تنہا کس طرح پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور ان کے بڑے بت خانے میں جا کے ان کے سارے بتوں کو توڑ کے پاش پاش کر کے رکھ دیتے۔ پھر قوم آتی ہے، قوم سوال کرتی ہے، ابراہیم جواب دیتے ہیں، قوم فیصلہ کرتی ہے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، انہوں نے ہمارے خداؤں کو قتل کیا، انہوں نے ہمارے بت خانے کو توڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نالائکو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلاڑا جس سے سارے بتوں کو توڑا تھا، وہ بڑے بت کے جو ان کا سردار تھا اس کے ناک کو کاٹ دیا، اس کے کان کاٹ دیے اور اس کے بازو کاٹ دیے، کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات نہ مانی ہو یا کوئی مسئلہ ہوا ہو، اس بڑے بت نے ان سارے چھوٹے خداؤں کو کاٹ دیا ہو۔ اب سر نیچے ہو گئے، سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بڑی وزنی ہے۔ کہنے لگے، ابراہیم یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بت تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والے نہیں۔ قوم نے کہا کہ چھوڑو اس کی باتیں، اس کو آگ میں ڈالو، اور آگ بھی ایسی تاریخی آگ کہ دنیا میں اس جیسی آگ کبھی نہیں جلائی۔ کئی ہفتے لگے، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں، اور ساروں نے، کیونکہ سب کو دکھ تھا کہ ہمارے خداؤں کو توڑا گیا ہے، سب نے اخلاص کے ساتھ جو ہے اس آگ کو جمع کیا۔ اب دیکھیں، اس موقع پر بھی
جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ دیکھیں کہ فرشتے آ کے کہتے ہیں ابراہیم کیا حکم ہے، اس آگ کو یہاں سے اٹھا لے. ہوا کا فرشتہ آتا ہے، ہوا کو لے آؤں یہ ساری آگ بجھا دے. پانی کا فرشتہ آتا ہے کہ بارش کو بساؤں کہ یہ یہیں بجھ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جو مرضی کرو، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والے. صحیح بخاری شریف کی 4564 نمبر حدیث میں یہ سارا واقعہ موجود. تو کیا پتا چلا کہ انسان کے اندر شجاعت اور بہادری کا دوسرا بڑا سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ کفر سے، نفاق سے، کسی سے نہیں ڈرے گا. کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا تعلق اگر وزیر اعظم کے ساتھ ہو جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ کونسلر کے ساتھ تعلق رکھوں، چیئرمین کے ساتھ تعلق رکھوں. تو انبیاء یہی تعلیم دیتے رہے کہ دنیا کے اندر جتنی تمہیں عارضی قوتیں نظر آ رہی ہیں یہ قوتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کی قوت سب سے زیادہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا، فیصلے والی جنگ. یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی 313 تھی اور کافر 1000 کے برابر، 3.5 گنا زیادہ تعداد. اور کفار کے مقابلے میں مادی وسائل اور افرادی قوت دونوں چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے پاس کم تھی. کیونکہ جنگ کے لیے ایک چیز تو چاہیے ہوتی ہے افرادی قوت. آپ کے پاس لڑنے کے لیے اتنے افراد تو ہوں کہ جتنے دشمن کے پاس. مادی وسائل ہو، اگر ان کے پاس ٹینک اور جہاز ہے تو آپ کے پاس بھی ماڑے موٹے ہونے چاہیے. تو دونوں چیزوں کا کوئی تناسب نہیں ہے اور اسلام کی پہلی جنگ ہے. اس رات جنگ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی؟ صحیح مسلم شریف کی 1763 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے لشکر کو دیکھا، ان کے مادی وسائل کو دیکھا کہ ہر ایک زرہ اور تیر کے اندر جو ہے کمان، تیر، زرہ، تلواریں، گھوڑے، اونٹ ان کے پاس، ہر ایک آدمی کے پاس ہے، مضبوط ترین لشکر ہے. اور ادھر چند گھوڑے ہیں، 7-8 گھوڑے، چند تلواریں ہیں اتنی، اور کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات اللہ کے سامنے قبلہ رخ سجدے میں گر گئے اور سجدے سے اٹھے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے یہ دعا مانگی، اپنے رب کو پکارنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے میرے لیے پورا فرما. اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھے عطا فرما. اور آگے حضور نے ایک عجیب جملہ فرمایا، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ جمع پونجی، یہ جو میں نے مکے میں مارے کھا کھا کے اور بڑی مشکل سے یہ 313 میں نے جمع کیے ہیں، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اے اللہ زمین میں تیری بندگی نہیں کی جائے گی. ہر طرف بت ہی بت تھے، ہر طرف شرک کا ماحول تھا. توحید پرستوں کی یہ ایک مختصر سی جماعت تیار ہوئی. جب یہ الفاظ حضور نے فرمائے
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرے پر کھڑے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، جو یہ دعا مانگتے مانگتے یہ چادر نیچے گر گئی تھی. حضور کی کمبلی اٹھائی، آپ کے کندھوں پر ڈالی اور آپ سے پیچھے سے چمٹ گئے اور چمٹ کر کہنے لگے یا نبی اللہ کفا کا مناشد کا رب کا، اے اللہ کے نبی اپنے رب سے آپ کا مانگنا، آپ کا رونا، آپ کا پکارنا کافی ہو گیا. فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، وہ جلدی ہی آپ سے کیا ہوا آپ کا وعدہ اللہ پورا کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. جب مشکل آئی، ضرورت پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دربار کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، حالانکہ نبی علیہ السلام کے والد بھی تھے، ابراہیم خلیل اللہ جد امجد تھے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اس سے پہلے گزر چکے تھے. تو نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں گر گئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے فتح مانگی، اور پھر اللہ نے کیسی نصرت فرمائی. 1000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور بڑے بڑے 70 سردار جو غرور اور تکبر میں آئے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور 70 کے قریب قیدی بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے. تو دوسری جو چیز ہے انسان کے اندر طاقت اور قوت اور شجاعت اور بہادری لانے والی، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاص. کہ قوت اور بہادری کی بنیادی اسباب میں سے نیت کا خالص ہونا اور کردار کا باصفا ہونا یہ ضروری ہے. جب انسان کے دل میں، قلب میں اور اس کی نظر میں، مشاہدے میں یہ حقیقت منکشف ہو جائے، سامنے ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں یہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں، یہ اخلاص ہے. جب یہ چیز دل میں پیدا ہو گئی، اخلاص پیدا ہو گیا، پھر کوئی خوف نہیں رہتا. اور دوسری چیز وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں. میں نے اللہ کی ذات کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے، اسی کے لیے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اسی کے لیے میرا مرنا جینا ہے، اور مجھے کسی سے کوئی فکر نہیں ہے. کوئی مجھے اچھا کہے تب بھی، برا کہے تب بھی، میں نے اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنا. آپ دیکھیں سورہ انعام میں 162 نمبر آیت ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا. اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر آپ ان سے فرمائیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. اسی جذبہ جہاد کو اور اللہ کی راہ میں جو لذت آشنائی ہوتی ہے، جنہیں اللہ کے ساتھ لذت مل جائے، اللہ کی محبت کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے، اس کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہ جس کو یہ آشنائی کی لذت مل جائے، اسے پھر دو عالم کی پرواہ نہیں رہتی. آپ دنیا کے عاشقوں کو دیکھیں، اچھا بھلا سمجھدار آدمی ہوتا ہے، عشق میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اس کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، وہ اس آشنائی میں ڈوبا ہوا ہے. تو اقبال نے بھی یہی کہا کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور ہر چیز اللہ کی ذات کے لیے کرنا نصیب ہو جائے، اخلاص نصیب ہو جائے، آشنائی نصیب ہو جائے، تو اس لذت آشنائی کی جو ہے وہ عجیب مٹھاس ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. پھر یہ دل کسی کی طرف نہیں لگتا، اس دل میں اللہ کی ذات آ جاتی ہے. اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت اور بہادری کی بڑے واقعات، بڑی داستانیں احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی. جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں
اللہ کے لیے مرتے ہیں اور ساری زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں مر جانا بھی، اپنی جان دینا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ میں کل ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، فلسطین کا نوجوان اپنی چھوٹی سی 8-9 مہینے کی بچی کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے قربانیوں کے لیے، اپنی رضا کے لیے اور شہادتوں کے لیے ہمارے بچوں کا انتخاب کیا۔ اور پھر اس کا گھر بھی گرا ہوا تھا، گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے اللہ، تو نے قربانیوں کے لیے ہمارے گھروں کا انتخاب کیا، ہمیں تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب وقت آئے اس وقت اس کا استحضار نہیں رہتا۔ اب ان کی بلڈنگیں گری ہوئی ہیں، بچے نیچے دبے ہوئے ہیں اور لاشیں نکال رہے ہیں، اور ایک بچے کو اٹھا کے اس طرح کہنا، یہ وہ لذت آشنائی ہے۔ اور برما کے لوگوں کو میں نے دیکھا تھا، جب برما پر مظالم ہوئے تھے تو ان کے ارد گرد ٹائر رکھ کے ان کو جلا رہے تھے، تو وہ اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ گیا گزرا مسلمان آج کے زمانے کا، وہ بھی اپنے رب کو نہیں بھولا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اپنی یہ محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس لذت آشنائی سے آشنا فرما دے۔ تو میرے بھائیو، انبیاء کرام سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ان کا ایک لنک، جسے ہم کہتے ہیں، دنیا کے کوئی رابطے ان کے لیے رابطے نہیں ہوتے۔ اور ہمارا کیا ہے، آج دیکھیں کوئی سی بات ہم کریں تو کہتے ہیں جی برادری والے خفا ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں رسم و رواج یہ ہے، اب کل ہی ایک جگہ ہمارے پچھلے محلے کے نمازی تھے، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا کہ دیکھو، آپ یہ اتنا کھانے کے اوپر خرچ کریں گے، سب کچھ کریں گے، آپ کسی اللہ کے گھر کو بنا دیں، آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے والد صاحب کو ثواب بھی پہنچے۔ تو بیچارے پریشان ہو گئے برادری کے ہاتھوں، کہنے لگے کہ برادری والے بڑے مجبور کرتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، اسلام کھانے کھلانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام نے ایک وقفہ رکھا ہے کھانے کے اندر۔ ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو دعوت ہوتی ہے، دعوت خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ خوشی مناؤ۔ جیسے بچے کا ولیمہ کرنا ہے تو اسلام نے شادی کے اوپر ولیمے کو سنت قرار دیا، حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ کرو۔ آپ دیکھیں، اسلام نے ہماری شادی کی خوشی کو باقی رکھا۔ اور اگر اللہ اولاد عطا فرماتا ہے تو فرمایا کہ عقیقہ کرو، عقیقے کو خوشی مناؤ، بکرے ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن یہ جو کھانا فوتگی پہ ہوتا ہے، یہ دعوت تو نہیں ہوتی نا بھائی، یہ کسی کو خوشی تو نہیں ہوتی میرا والد فوت ہو گیا ہے میں اس خوشی میں دعوتیں کروں۔ یہ خیرات ہوتی ہے، بندہ خیرات کرتا ہے، میں کچھ کھانا پکاؤں، کسی کو کپڑا دے دوں، کسی کی جو ہے مسجد تعمیر کر دوں، کسی مدرسے میں بچوں کو کچھ دے دوں، تاکہ یہ خیرات ہو جائے اور ایصال ثواب پہنچے۔ اور خیرات میں یاد رکھیں، خیرات انہی لوگوں کو لگتی ہے کہ جو مستحق ہوتے ہیں، ثواب بھی اسی کا ہوگا کہ آپ غریب طلباء کو بلا لیں، محلے کے غریب غرباء کو بلائیں، یتیم بیوہ مسکین کے گھر میں کچھ بھیج دیں، ان کو جو کھلائیں گے اس کا جو ثواب ملے گا آگے ایصال ثواب ہوگا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ملک بھی آ رہے ہیں جی، خان بھی آ رہے ہیں، چودھری بھی آ رہے ہیں، سارے جمع ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جی، خیرات ہو رہی ہے۔ اچھا ویسے ہم ان کو زکوٰۃ دیں، بھائی زکوٰۃ، بھائی تم نے ہمیں زکوٰۃ کا مستحق سمجھا ہے، ہم زکاتی ہیں، خیرات کھانے کے لیے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے ان کو سمجھایا، بھائی اللہ کے ولی کوئی ایسا کام کرو جس کا ثواب ہو اور اس ثواب کو آپ اپنے والد صاحب کو پہنچا سکو۔ تو انہوں نے مجھے یہی بات کہی، برادری والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ساجی ہماری مجبوری ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندہ رہنا
ہمارا مرنا اور ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری ہر عبادت، ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔